अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से परभणी शहर में पिछले कई वर्षों से लगातार विकास काम किए जाते हैं और समाज को एकजुट करने का काम भी किया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा इस्लामी तर्ज पर जो काम किया जाता है, विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुकम्मल यहाँ पर इस्लामी तर्ज पर काम करने के लिए लोगों में, विद्यार्थियों में शौक भी पैदा किया जाता है। उसी के चलते सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से साहबाओं के ऊपर एक उन्वान रखा गया था। सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से अज़मत साहबा ये प्रोग्राम लिया गया है और अज़मत साहबा प्रोग्राम में जिस तरह से साहबाओं की अज़मत की मालूमात, अज़मत साहबा ये प्रोग्राम ख़ास तौर से इसके लिए लिया गया है कि मुस्लिम विद्यार्थियों में, मुस्लिम स्टूडेंट्स में, मुस्लिम तालिब इल्म में इस बात का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि साहबाओं की मालूमात, साहबाओं के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है और कौन से साहबी ने कौन सा काम किया है, कौन से साहबी ने कौन सा अच्छा काम किया है और कौम और मिल्लत के लिए कौन से साहबी मिसाल बनकर सामने आए हैं। यही इस प्रोग्राम का मकसद था और मुस्लिम समाज के तमाम स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में इस बात का चलन शुरू हो जाए, इस बात का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाए कि साहबाओं के बारे में पूरी तरह से हर विद्यार्थी को, हर तालिब इल्म को, हर इंसान को मालूमात हो। यही नहीं, इसके अलावा आपको हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि कॉलेज के विद्यार्थी नहीं, स्कूल के विद्यार्थी नहीं बल्कि समाज में वो लोग भी सामने आए हैं जिनकी उम्र 70 साल, जिनकी उम्र 80 साल है, जिनकी उम्र 80 साल है। ऐसे लोगों ने भी साहबा, अज़मत साहबा क्विज़ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद में इन्होंने भी इस क्विज़ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद में ये एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम देने की सबसे बड़ी वजह यही बताई गई है कि 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने भी, इनके बच्चों ने भी, इनके पोतरा पोतरी, इनके पोता पोती ने भी और इन्होंने भी, इन साहब ने जो एग्ज़ाम दिया है, इनके एग्ज़ाम देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि विद्यार्थियों में शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। यही नहीं, इसके अलावा बुज़ुर्गों में भी इस बात का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। यही मिसाल और यही यहाँ पर बताया गया है, यही मिसाल यहाँ से दी जा रही है कि अज़मत साहबा का प्रोग्राम जब लिया गया तो परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल, यहाँ पर क्विज़ प्रोग्राम अज़मत साहबा के प्रोग्राम के बाद लिया गया है। 25 अगस्त 2023 को मगरिब के बाद में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर और सभागृह नेता सैयद समी माजू लाला, इनकी जानिब से हर बार इस तरह के प्रोग्राम लिए जाते हैं और समाज में, मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से बढ़ चढ़कर इस्लाम का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। यही इस बात के लिए, यही इस प्रोग्राम लेने का मकसद होता है सज्जू लाला मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सैयद समी उर्फ माजू लाला इनका। यही नहीं, इनके बेटे का भी यही प्रोग्राम है और इनके तमाम ख़ानदान के लोग जिस तरह से मुस्लिम समाज के हित के लिए परभणी शहर में काम करते हुए नज़र आते हैं और मुस्लिम समाज में इनका सिर्फ यही मकसद होता है कि अज़मत साहबा के बारे में पूरी तरह से हर समाज के हर इंसान को, मुस्लिम समाज के हर इंसान को पूरी तरह से मालूमात हो और शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो और इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में हमने किस तरह से फ़िक्र करना चाहिए, मुस्लिम समाज में नमाज का किस तरह से पाबंद होना बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम समाज के पेरेंट्स ने किस तरह से अपनी बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चियों को जवान होने के बाद में बच्चियों का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है बल्कि बच्चियों का, अपने नौनिहाल बच्चियों का छोटेपन से ही ख्याल रखें। अगर अपने बच्चियाँ, छोटे बच्चियाँ ही बचपन में ही अगर आप फैशनेबल डिज़ाइन के कपड़े अगर आप बच्चों को पहनाएंगे तो बच्चों में वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाएगा और आपके लाड़ की वजह से बच्चियों को वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा होने के बाद में जवानी की दहलीज पर जब ये बच्चियां कदम रखेंगे तो उस वक्त भी इन बच्चियों में वही असर गिरेगा। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि बचपन से ही अपने बच्चियों पर केयर करें, बच्चियों में अपने बचपन से ही उन बातों को डालने की कोशिश करें जो साहबाओं के बारे में मालूमात दी गई है, जो साहबा ने जिस तरह से इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, इस्लाम पर चलने के लिए किस तरह का काम साहबाओं ने किया था और वही काम मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति ने करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। आज हमारी लड़कियां जिस तरह से कॉलेज में पढ़कर मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से, मॉडर्न एजुकेशन के बहाने से जिस तरह से कॉलेजेस में जा रही हैं और मर्तद होती जा रही हैं, इस बात का ख़ास तौर से हर इंसान ने, हर मुसलमान ने ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चियों पर भी केयर करें, अपने नौनिहाल बच्चों पर भी केयर करें और बचपन से ही मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें और नमाज का शौक़
तमाम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बचपन से ही लगाए। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि अपने बच्चों को अगर बचपन से ही आप इस्लाम की तालीमात दें, कुरान और हदीस की तालीमात दें, तो बच्चे किसी भी तरह से, आपके बच्चे किसी भी तरह से बिगड़ने से बच जाएंगे। और अपने बच्चों को इस्लामी माहौल देने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ही बच्चों को बचपन से ही इस्लामी माहौल में ढालने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। और जो बच्चे इस्लाम पर बचपन से ही चलते हैं, ऐसे तमाम बच्चे आज कामयाबी की शिखर पर है, कामयाब हो चुके हैं। ऐसा भी इस वक्त मौलाना ने आए हुए लोगों ने बताया है। और जिस तरह से यहाँ पर सज्जुल आला मित्र मंडल के माध्यम से इस प्रोग्राम के ज़रिए से सैयद समी माजुल आला ने तमाम मुस्लिम समाज के, परभणी शहर के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को ये मैसेज दिया है कि इस्लामी तर्ज पर किस तरह से हर मुसलमान ने ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चों ने आगे बढ़ चढ़कर इस्लामी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। और मुसलमान ने मस्जिद से क्यों नाता जोड़ना बहुत ज़रूरी है, मुसलमान ने मस्जिद से क्यों करीबियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, मुसलमान बच्चों ने किस तरह से मस्जिद से क़ुर्बत हासिल करना चाहिए, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वक्त क्यों डालना चाहिए, ये भी इस वक्त मौलाना साहब ने बताया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये काम किया गया है, अब्दुल कादिर खान ये शाहीन एकेडमी के सर्वा ये भी यहाँ पर आए थे और इन्होंने आकर यहाँ पर किस तरह से बयान दिया है और किस तरह से मालूमात दी है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इस प्रोग्राम में मान्यवरों ने दी है। सैकड़ों की तादाद में उलमा इकराम यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। सज्जुल आला मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से ये प्रोग्राम लिए जाते हैं और दिन में मुसलमानों में जन जागृति करने का काम भी सज्जुल आला मित्र मंडल के सर्वा सैयद समीम उर्फ माजुल आला इनकी जानिब से किया जाता है। और हमेशा इस तरह के प्रोग्राम सज्जुल आला मित्र मंडल की जानिब से लिए जाएंगे, ऐसा भी माजुल आला इनकी जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सज्जुल आला मित्र मंडल के सर्वा सैयद समीम माजुल आला इनके बुलाए हुए मेहमानों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, खुद इन्हीं की ज़बानी स्टेट बाइट जिस तरह से इन्होंने दी है और किस तरह का इन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आह्वान किया है। परभणी शहर में आने वाले कुछ ही दिनों में और 4 प्रोग्राम अहसाब सहाबाओं की अज़मत पर रखे जाएंगे, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और सहाबाओं की अज़मत पर प्रोग्राम्स रखना इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम समाज के लोग जो फैशनेबल हो चुके हैं और इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन अमली तौर पर मुसलमानों का अमली तौर पर मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी इनकी जानिब से मैसेज इस प्रोग्राम के ज़रिए से दिया गया है। और तमाम लोगों ने अमली तौर पर भी मुसलमान हो जाना चाहिए, यही मैसेज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश सज्जुल आला मित्र मंडल की जानिब से सैयद समी माजुल आला इन्होंने जो प्रोग्राम लिया है इसके ज़रिए से ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है। मैं कोई 1857 का मॉडल तो हूँ कि पुरानी एम्बेसडर की तरह बचता रहूंगा आपके सामने, लेकिन आपके घरों में देखिए बुजुर्ग हैं, नानी दादियां हैं, पुरानी हमारी बहनें हैं, जरा उनसे पूछिएगा। हमारी बुजुर्ग ख़वातीन अपनी जवानी में बारीक कपड़ों के दुपट्टे सर पे नहीं रखा करती थी कि सर के बाल नजर आएंगे, है ना, सर के बाल नजर आएंगे। वो बालों को ढकने के लिए बारीक दुपट्टे लिपट कर दिया करती थी। ओ हाजी साहब, ओ नवाजी साहब, ओ तहज्जुद गुजार, ओ हजरत साहब, आपकी बेटियां आज उससे ज्यादा बारीक लेगिंग पहनकर शॉपिंग मॉल में टहल रही हैं। आप कहते हो क्या हिजाब पर गुफ्तगू क्यों की जा रही है? हमारी बेहयाई का आलम यह है मुसलमानों, अब जो बात बहस करने जा रहा हूं दिल थाम कर रखिएगा। आजकल हम लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी है मुसलमानों ने कि मुझे इस बात का डर है कि हम लोग अल्लाह ताला के गज़ब को मुझे डर लग रहा है बोलने में कि हम लोग कुछ ऐसी हरकतें हम लोग आजकल चंद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह कर मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह माफ़ कर दे, हम अल्लाह के अज़ाब को दावत तो नहीं दे रहे। मैं वो 2-3 बातें आपसे अर्ज़ कर देता हूँ।
کہ اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے. مثلا حجاب اور بڑی ذمہ داریاں ہیں. مسلمانوں آپ اس دیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ اس دیش کے لیے ایک بڑی قیمتی ایسٹ ہے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جھوٹ کے ماحول میں سچ کا چراغ روشن کرتے ہیں. کہیے انشاءاللہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سبزی بیچتے ہیں یا سونا بیچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کباڑی کی دکان میں لوہا بیچتے ہیں یا شو روم میں بیٹھ کر ہیرا بیچتے ہیں. مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں تم دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے ہو, اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. تم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہو, اپنے زمین کا سودا نہیں کر سکتے. تم ہر چیز بیچ تو سکتے ہو, اپنی معرفتہ کو نہیں بیچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں ایک بندی جنگ کے میدان سے گرفتار کی گئی دشمن کی لڑاکو بیٹی کو بھی گرفتار کر کر لاتے ہیں, اریسٹ کر کر لاتے ہیں. وہ لڑکی آئی دربار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لڑکی جنگجو ہے, دشمن کی بیٹی ہے, میدان جنگ میں ہم سے لڑ رہی تھی, تلوار چلا رہی تھی. اتنی بات تو کنفرم ہے کہ وہ بہادر تھی, دشمن کی مگر بہادر تھی. کہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے ہم میدان سے پکڑ کے لائے. آپ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لڑکی کو کیا سزا دی جائے؟ یہ گرفتار ہوئی ہے, اریسٹ ہوئی ہے, اس کو کیا سزا دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی جنگ کے میدان سے آئی ہے, اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں, اس کے دوپٹے نہیں ہیں. آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور دنیا دیکھ لو جنگ کے میدان میں پکڑی گئی مجرموں کے ساتھ میرے رسول کا کردار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور یوں دیا, فرمایا بلال اس بیٹی کو اڑا لو. حضرت بلال کو بڑا تعجب ہوا کہ دشمن کی بیٹی پر نبی کی چادر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیٹی پانی پلاتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے, یہ بیٹی کھلاتے ہوئے کھانا دیتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے, یہ بیٹی مسلمانوں سے جنگ کرتی ہوئی لڑتی ہوئی پکڑی گئی ہے. اسے ہم اپنی چادر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پوتر چادر کو ایک مجرم لڑکی کے کاندھوں پر کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلال میری چادر اڑا دو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. آج ہم بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہیں پا رہے تو دیش کی بیٹیوں کی عزت ہم کب کرنا سیکھیں, کب کرنا سیکھیں؟ میرے مسلم نوجوانوں, آؤ آپ یہ بتا دو, دیش میں سڑک پر چلنے والی جو عورت ہے ہم سب کی ماں ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہو. سڑک پر چلنے والی کسی بھی دھرم, کسی بھی سماج, کسی بھی پرانت, کسی بھی بھاشا اور کسی بھی کلچر اور کسی بھی سمجھوتا, بلکہ آج میں کہہ دوں کسی بھی لباس, کسی بھی ڈریس میں, مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی دیکھے گا اس کو اپنی بیٹی ہونے کے نظر سے دیکھے گا, اپنی بیٹی ہونے کی نظر سے دیکھے گا. آج حجاب کے خلاف اتنا ماحول کیوں بن رہا ہے پورے دیش میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حجاب کے خلاف ماحول بننے کی وجہ یہ کہ مسلمانوں تم نے پردے کا مذاق اڑایا ہے, مسلمانوں تم نے برقعے کا مذاق اڑایا ہے, مسلمانوں تم نے اسکارف کا مذاق اڑایا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کی سنت اور اللہ کے نظام میں نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہے. ہمارے بچپن میں مذاق کیا ہے, حجاب کا مذاق کیا ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور وہاں پہنچنے پر نہ ہونے کا فرشتہ نہیں,
بعض ایسے بزرگ ہیں جو آج بھی وہاں چپل نہیں پہنتے، زور سے بات نہیں کرتی۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اپنی نظروں سے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حصہ ہے پیچھے کی طرف، آگے تو مسجد کا حصہ ہے محراب کی طرف، اور پیچھے کا جو حصہ ہے جہاں چھتری لگی ہوئی ہے، جو حضرات گئے تو جانتے ہیں مختصر نہیں کہ ذرا فاصلے۔ میں نے بزرگ کو دیکھا کہ وہ دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جھک کر سر جھکا کر زاروں کے داغ رو رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھ لوں، اللہ والے ہیں، ادب احترام واجب ہے، ہم لوگ تو آج کل بے دھڑک کسی سے بھی کچھ پوچھ لیا کرتے ہیں، احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کسی اور سے پوچھا جو حضرت کے قریب تھی، میں نے پوچھا کہ حضرت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں بھی جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فرماتے اس گنہگار چہرے کو لے کر میں آقا کے سامنے کیسے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آقا ہے جو ہم جیسے بھنگیروں کو بھی آقا قبول کر لیتے ہیں، آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ ذرا سوچیے کہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے سامنے اگر ذرا سی زور آواز میں بات کر لیا جائے تو یہ بات اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خبردار، اگر تمہارا میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند کی تو ایمان کھینچ لوں گا تمہارا۔ کون لوگ تھے اس وقت؟ مجھ جیسا جاہل، مجھ جیسا گنہگار تو نہیں تھا۔ اس وقت کون لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر ڈر گئے، بولنا بند کر دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آمین کہتے اور فوراً گھر بھاگ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے نہیں تھے۔ وہ کئی دن جب گزر گئے، کئی روز جب گزر گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا فلانا صحابی کہاں ہے؟ کئی روز ہو گئے وہ مجھ سے ملا نہیں ہے، ذرا اسے بلاؤ تو لاؤ۔ جب وہ کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کئی دنوں سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے روتے حضور کے پاس آئے سید صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم کہاں ہو؟ کئی دنوں سے تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز قدرتی طور پر ذرا اونچی ہے، جس دن سے وہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آواز بلند ہوئی اور اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ اور مسلمانوں صحابہ کو زور آواز سے بولنے کی اجازت نہیں تھی حضور کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ماہداروں، او پیارے میرے بھائیوں، اس نبی کے دربار میں جا کر تم سیلفی کیسے لے لیتے؟ تم کیسے لیتے؟ تمہارے جگر کو کیا ہو گیا؟ تمہاری یہ ہمت، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے مجرموں کو تو معاف کر دے گا، مگر اگر محبوب کے شان میں گستاخی ہوئی تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مدینے کی بے احترامی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے، مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکل گیا کہ رات دہی کھایا تھا، وہ ذرا اب دہی کی صفت کیا ہے؟ ذرا کھٹا، تو بس یہی فرمایا کہ ذرا وہ کھٹا تھا۔ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مدینہ خالی کر دو، مدینے میں مت رہو، جسے میری مدینے کی دہی پسند نہیں اسے مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم معاشرے کو تباہ نہیں، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری حرکت بہت خراب یہ ہو رہی ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ بات کتنی گندی ہے
کہ حال کی حالت میں اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیچھے میں سیلفی لے رہے ہیں. ارے ظالم، اگر نہیں کرنا تھا تو بمبئی کے چوپاٹی پہ کر لیتے. تجھے یہ بدتمیزی کرنے کے لیے خدا کا گھر ملا ہے، خدا کا گھر ملا ہے، حرم شریف میں کعبۃ اللہ. ایک بار اللہ ناراض ہوا تو 2 سال کے لیے حرم بند ہو گیا تھا. دوبارہ یہ حرکت مت کرو. تمہاری وجہ سے یہ حرم بند ہو گیا تو ہماری اولادیں بدنصیب ہو جائیں گی. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بعد سیلفی لے کر فوٹو ڈال دیں. کیوں بھائی اتنے بے شرم کیوں ہو گئے، اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے؟ اچھا، اس بے شرم کی وجہ سے جب یہ فوٹو لے رہا ہے تو پیچھے سے ہماری کچھ حیادار بہنیں اللہ سے ڈرنے والی جو طواف میں گزر رہی ہیں، وہ سب سے اسی کیمرے کی زد میں آ گیا. ارے وہ ظالم، تو نے اپنی بیوی کو تو بازار بنایا، تو نے ہماری بیٹی اور بہنوں کو بھی بازار میں پہنچا. کچھ تو رحم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو. جس کو دیکھ ساتھ سیلفی ڈال رہے. کیوں جناب عالی، آپ کے عمرے کو اللہ نہیں دیکھا ہے؟ آپ عمرے میں آئی، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر جہاں جبریل بھی احترام میں رہتے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی جس در پہ احترام میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے آج بھی کہ اس در پہ جا کے بعض اللہ والے آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپل پہننے کی ہمت نہیں کرتے. میں فتویٰ نہیں لگا، پہننا چاہیے. میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بڑے میاں کی ویڈیو لوگوں نے بنائی، بڑا وائرل ہوا. جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، چاند پہ جانا ایک دیش کی بڑی اپلبدھی ہے، اور ہم اپنے ویگانکوں کو، سائنٹسٹوں کو، سائنسدانوں کو پورے بھارت کی طرف سے اپنے درد کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی مسجد اور مدرسہ اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اور اپنی بہنوں کے حجاب اور برقعوں کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں اور بزرگوں کے عماموں کے ساتھ دیش کی ترقی اور خوشحالی میں کام کرنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. میں آپ کو اپنی رسپانسبلٹی بتاؤں. ایک بزرگ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. ایک صاحب پہنچے. اب انٹلیکچوئل، آج کل انٹلیکچوئلٹی بھی ایک ڈیزیز بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انٹلیکچوئل کو انٹرکچول فرمایا کرتے تھے. مجھے آج تک اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا، ہندوستان میں بہت ساری بولی ایسی ہے جس کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکا. جیسے دلی میں اروند کیجریوال جی نے ایک بار کہہ دیا ٹھلے. سپریم کورٹ نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں. تو بعض دفعہ انسان ایسی باتوں کو کریٹ کر جاتا ہے کہ وہ اپنی درد دل کو ایکسپریس تو کرتا ہے، اس کے ایکسپریشن کو پہنچا تو دیتا ہے، لیکن ڈکشنری کے کاغذ کے پردوں میں اس کے ترجمے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. تو ایک بزرگ اللہ کا کلام پڑھا رہے تھے. ایک انٹلیکچوئل پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جناب، ہمارا یہ مہان بھارت اور یہ دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، اسپیس پہ پہنچ رہا ہے. اب تو ہم نے سوچا ہے کہ پنیر ٹکا سیدھا سورج پہ جا کے ہی بنائیں گے، وہیں بیٹھ کے بنائیں گے. اب یہ لگ پتا ہے کہ پنیر کا کیا ہوگا مجھے تو پتا نہیں، اس کا کیا ہوگا یہ مجھے معلوم ہے. کہا کہ آپ بچوں کو قرآن پڑھا دیں. اللہ والے نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارا اور آپ کا
ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ دنیا چند پہ پہنچ گئی، یہ دنیا اسپیس پہ پہنچ گئی، بالکل صحیح کہا تم نے۔ اور میں زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہوں، اور سنو چاند اللہ کی مخلوق ہے، چاند، اور اس پر چاہے راکیش شرما صاحب پہنچے ہوں، پہلے ہمارے بھارت کے ایک مہان آدمی تھے راکیش شرما، جو بھارت کے پہلے انسان تھے چاند پہ پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ چاند سے یہ بھارت کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ ابھی بزرگ فرما رہے ہیں کہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، ایک دن اللہ اسے بجھا دے گا، ہے نا؟ کوئی اسٹیفن ہاکنگ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ پڑھ لیں جس نے بلیک ہول کا تجربہ کر کر یہ بتا دیا کہ دنیا اندھیری تھی، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے جا رہی ہے، آ گئی۔ اب تو باپ بیٹے سے بھی پوچھے گا، بیٹا باپ سے بھی پوچھے گا، جو کچھ پوچھنا ہے اس مشین سے پوچھے گا۔ دیکھیے ہم کیا کیا کھو رہے ہیں، ہمارے پاس کیا کیا مسنگ ہو رہی ہے۔ باڈی میں ایک مائنر شیل ہے، مائنر شیل جو شوگر تیار کرتا ہے اور اس کے لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر وہ مائنر شیل جس کی سائز چیونٹی کے سر سے بھی چھوٹی ہے، اس ایک شیل کے ہمارے باڈی سے مسنگ ہو جانے کی وجہ کر آج دنیا میں کروڑوں لوگ شوگر پیشنٹ کہلا رہے ہیں۔ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک شیل بنانا پاسبل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کرنے ڈانس کی ریل بنا کر انسٹاگرام میں ڈالنا۔ کہیے میں ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ دیکھو ہم اس قوم کی بیٹی ہے جس قوم پر حجاب فرض ہے، لیکن بند کمرے میں حجاب کی ماڈلنگ کر کر ہم انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ اس سے ڈال رہے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ تیرے نبی کے فرمان حجاب ہے، سورہ نور میں تو نے حجاب کو فرض کیا، دیکھ میں بغاوت کر رہی ہوں نعوذ باللہ اور تیرے حجاب کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ آج تو بعض مولوی بھی اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر ماڈلنگ کر رہا ہے، بے غیرتی آ گئی ہے، بے غیرت ہے وہ لوگ، بے حیا ہے وہ لوگ، بے شرم ہے وہ لوگ۔ کمائی کھانی تھی تو بیوی کی کمائی کھانی تھی تو اس اچھا کام دین کا لے لیتے، بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا فلاں صاحب کی بیوی ہر گھنٹے برقعے بدل کر ریل بناتی ہے تو وہ بھی تو مفتی اور عالم صاحب ہیں۔ میں نے کہا سنو، ہم کسی مولوی اور بے حیا مفتی کے فالوور نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سلطنت میں یہ مسلمان اترے، انہوں نے مینا بازار لگائی اور کاروبار شروع کیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، عرب کے کچھ نوجوان آئے، بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ۔ آپ کے بربھنی میں بھی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے بھائی ماجد العالم صاحب دامت برکاتہم اور ان کے پورے کیا ہے متر منڈل، بڑی شدھ ہندی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دین کے اور اچھے کام لیں۔
देश और मानवता की उन्नति का काम लेता है अल्लाह हम सब से। तो ये बात वडोदरा में फैल गई कि अच्छे अच्छे नौजवान आए, बड़े नेक हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बोलते हैं तो सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं तो सच बोलते हैं। हम भी सच बोलते हैं, कब कब बोलते हैं ये पता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी बोलते हैं। दाहिने फरिश्तों से पूछना पड़ेगा कि बाएं वाले की फाइल तो मुकम्मल हो गई है, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा क्या? बात है कि बड़े शरीफ लोग अजान का वक्त होता है, एक नौजवान अजान देता है, बाकी सारे लोग अपनी दुकानों को छोड़ देते और नमाज पढ़ते। अच्छा, बड़ोदरा महाराज के घर की महिलाएं वो भी शॉपिंग को बाहर निकल गई, बहुएं थी, बेटियां थी, बच्चियां थी, सारे के सारे दुकानों पर आ गई। जैसे ये बहनें, ये माताएं, ये बेटियां मुसलमानों के दुकान पे आई हैं, सारे प्रवासी अरब के लोग, नौजवान, ताजिर, व्यवसायी, बिजनेसमैन, सारों ने अपनी नजरें नीची कर दी। सारों ने अपनी नजरें नीची कर दी। कैरेक्टर किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं? इस देश में हमारी जिम्मेदारी क्या है? बड़े चर्चे हैं क्या देश में नफरत बढ़ी है। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी और हमारी बेवफाई भी तो बढ़ी है? जब तुम बेवफा बनोगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी। जब माताएं और बहनें पहुंची, हमारी बहनें और बेटियां पहुंची, तो सारे नौजवानों ने अपनी नजरें नीची कर ली। एक बहन ने कहा, भैया ये यमनी चादर कितनी खूबसूरत है, ये कितने की है? वो नौजवान नजर नीचे रखता है और कीमत बता देता है। दूसरी बहन पूछती है, ये तो बताओ कि ये सोने का नेकलेस ये कितने की है? नौजवान नजर नीचे करता है, कीमत बता देता है। थोड़ी देर इस तरह से वक्त गुजरा, उसमें से एक सीनियर लेडी, एक बहन हमारी, वो कहती है, ओ मेरे भाई, हम लोग इतने खराब नहीं हैं कि तुम नजर भी नहीं उठाते हो। हम जब से आए हैं तब से तुमने अपनी नजरें नीची कर ली है। क्या बात है, हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते इस देश के लोग? नौजवानों की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे और कहने लगे, माता जी, मेरी बहन, सवाल ये नहीं है कि हम नजर उठा रहे हैं या नजर झुका रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी तरबियत जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हुई है, उसका तकाजा ये है कि हम कारोबार कर सकते हैं, दूसरों की माँ बहनों को ताक झांक नहीं कर सकते। जब ये कैरेक्टर आप ले आएंगे, जब ये कैरेक्टर आपका होगा, तो कश्मीर फाइल्स की फिल्में फिर आपको बदनाम नहीं कर पाएंगी। जब ये कैरेक्टर आपका होगा, तो केरला पर बनने वाली मूवियां किसी के हृदय में प्रेम और आशा और मोहब्बत की जगह पर घिरना नहीं ला सकती। और अगर इतना ही मूवी बनाने का शौक है और इतना ही कमाने का शौक है, तो आओ, तुम्हें आता हो, एक मूवी मणिपुर फिल्म बना लो, ताकि पता चल जाए कि जिंदा लोग बाकी हैं, जिंदा लोग बाकी हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है? दुनिया क्या कर रही है हमें इससे मतलब नहीं। खर्च हो चुके हैं, ये बहुत पहले की रिपोर्ट है, और खर्च हो चुके होंगे। तो अल्लाह ने बुजुर्ग में फरमाया कि बेटे, चांद अल्लाह की मखलूक है, जो उस पे पहुंचा वो भी अल्लाह की मखलूक है ना? तो मखलूक पहुंची मखलूक के पास। कहां पहुंची भाई? मखलूक कहां पहुंची? मखलूक पहुंची मखलूक के पास। कौन सा कमाल है? मेरे पास आओ,
میں مخلوق کو پہنچا رہا ہوں خالق کے پاس۔ تو یہ جو مخلوق سے ملنے پر محنت کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اللہ نے تمہیں بھارت میں اسی لیے تو پیدا کیا کہ مخلوق کے سامنے مخلوق جو سر جھکا کر اپنی خلقت کو تباہ کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان کے سروں کو چوم کر خالق کے سامنے پہنچا دیتے؟ اتنا مہان دیش، اتنا مہان ملک۔ مجھے استاد بسم اللہ خان کی ایک بات یاد آتی ہے، جو بنارس کے بڑے شہنشاہ تھے، شہنائی کے جادوگر تھے، بنارس میں ساری زندگی انہوں نے اپنی گزار دی، نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے۔ ان کو ہمارے کچھ چالاک پولیٹیشین میں بڑا دھوکہ دینا، خیر وہ ان کا کمال ہوتا ہے، ورنہ ہمارے تو پولیٹیشین سب ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ ان کو گالی دے دیجیے کچھ نہیں بولیں گے، صرف ڈائری میں نام نوٹ کر لیں گے۔ پھر یہ نہیں ملیں گے، پھر داخلی کے سیکرٹری ملیں گے آپ سے، وہ خاموشی سے نوٹ کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد پوچھتے ہیں، اور پھر سارا کرم کرنے کے بعد اسپتال پہنچتے ہیں، ہو بھی کیسے ہوتی، یہ پھول ہے، یہ سیب ہے، کھا لو اور یاد رکھنا دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ آج تو جینے کی اجازت دے دی، دوبارہ ہوتا تو شاید یہ بھی اجازت نہ ملے۔ ہمارے بھارت کے پولیٹیشین بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، تبھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے یہاں بیچارے الیکشن سیکھنے کے لیے، اور سیکھ کر جس دن سے گئے اس دن سے ان کے جو دل خراب ہوئے ہیں بیچارے کے۔ آج صبح میں نے سنا ہے کہ ارجنٹینا کے کورٹ نے ان کو ارسٹ کر لیا ہے۔ خیر سب کا دن آئے گا، سب کا دن آئے گا، گھبرانے کی بات نہیں، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ کہ ہم مخلوق کو خالق سے ملا دیں۔ کس سے ملا دیں؟ مخلوق کو خالق سے ملا دیں۔ یہ ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس ملک کے کروڑوں لوگ آواز دے رہے ہیں، مسلمانوں سنا تھا کہ تم جب بولتے ہو تو تمہاری زبان سے شہد ٹپکتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ شہد کہاں چلے گئے؟ اے مسلمانوں، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایسی حیا ہوتی ہے کہ جب تم چلتے ہو تو تمہاری حیا کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں محفوظ ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ مسلمان بزنس مین تاجر جب بھارت کے بڑودرا تٹ پہ اترے، بھارت کے بڑودرا کے قریب جو پورٹ ہے، بڑا مشہور پورٹ ہے، جب وہاں وہ لوگ اترے، عرب سے نوجوان آئے تھے، بیوپاری بیوپار کرنے، تجارت کرنے، تو ہمارے بڑودرا کے راجا تھے، ہمارے ایک ہندو بھائی، دلی میں جا کر شکایت کرتے، آس مدینے مبارک میں جا کر ویڈیو کالنگ میں لوگوں سے باتیں کرتے، دوسروں کی برائیاں کرتے، اور انہی بے حیائیوں کے ساتھ پھر بھارت میں لینڈ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اب تم بتاؤ، برکت لے کر آئے ہو یا لعنت لے کر آئے ہو؟ اللہ کرے کہ برکت لے کر آئے۔ میں توہین نہیں کروں، میں جانتا ہوں کہ ایسی دیش میں رہتا ہوں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے بھارت میں پیدا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ جب ہمارے حاجی یہاں سے حج کرنے تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ زبان پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ کیا نعرے ہوتے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک۔ سوچیے کتنا اچھا وہ حج کرتے ہیں کہ جب لوٹ کر آتے ہیں تو پھر ان کی زبان میں ہوتا ہے بیک 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 بیک۔ جاتے وقت لبیک، آتے وقت بیک۔ جاتے وقت سب سے مسافر کرتے، آتے وقت مسافر نہیں کرتے۔ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں سے حج لے کر آ رہے ہیں، پتا چلا کہ چائنا کی پوری گھڑی اور مسلح بھر کے جا رہے ہیں۔
پہلے ٹاٹ کی نمازیں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، اب تو خوشبودار مسلے پہ بھی حاجی صاحب دکانوں پہ حساب ہی کر رہے ہیں۔ جب یہ بے برکتی آئی تو ہمارے ملک میں برکت کیسے ہوگی؟ ہمارے ملک میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے آج ہمارے عزیز محترم نے آپ سے بہت سارے وعدے کیے، میں وعدہ تو نہیں، ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، آج اس مجلس میں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی صرف اتنا ارادہ کر لو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں جب ہم حرم میں ہوں گے تو اپنے موبائل کے کیمرے کا اور موبائل کی کالنگ کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں درود پڑھنے سے فرصت کا ہے تو موبائل کا استعمال کریں۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کی عظمت و جلال و کبریائی کی بڑائی بیان کرنے سے تمہیں فرصت مل گئی کہ تم ویڈیو بنا رہے اور بنا کر بھیج رہے ہیں، بارش کی ویڈیو، یہ دیکھیں طوفان کی ویڈیو، یہ دیکھیں لیمپ پوسٹ کے گرنے کی ویڈیو۔ ذرا اپنی بھی ویڈیو بنا لینا کہ تو میں کیا بنے والا ہے۔ بھائیوں ایسا نہ کرو، یہ کیا سیلفی کی بیماری آج ہمارے اندر آ گئی ہے؟ یہ کون سا مرض آ گیا؟ کم از کم اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے انشاءاللہ، گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے۔ دوسری بات، ہماری بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بیٹیاں دلہن بنتی ہیں، بہن دلہن بنتی ہے، اللہ سب کو صحیح جوڑا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ایک بات آپ سے بہت رحمت مند لوگ، میں ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ حضرات سے، ایک باپ اور بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے نا؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ جو بیٹیاں ہماری دلہن بنتی ہے تو دلہن بننے کے بعد، نکاح کے بعد اسے دیکھنے کا حق اس کے جائز شوہر ہوتا ہے نا بھائی؟ جائز شوہر ہوتا ہے، لیکن اس کے شوہر سے پہلے ویڈیوگرافر اسے دیکھ لیتا ہے۔ ہم اسے پسند کرتے ہیں کہ ذرا فوٹو اٹھائیے تاکہ میں کیمرے سے آپ کی بیٹی کا فوٹو لے لوں، اور میری مائیں آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آ جاتا کہ آپ کی بیٹی کے خوبصورت اور مبارک چہرے کو غیر دیکھ رہا ہے۔ جس لڑکے اور لڑکی کی شادی میں ڈی جے بجیں گے، اس کی ہونے والی اولادیں اگر ناچنے والی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ جس ماں باپ نے اپنی شادی میں بے حیائی کی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے، اس کی جوان بیٹی پھٹی ہوئی جنس نہیں پہنے گی تو کیا پہنے گی؟ میں ایک بار ایئرپورٹ میں سیکیورٹی چیک کرنے والے CISF کے کانسٹیبل ایک بندے جو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کر رہے تھے، اس وقت پیسنجر بہت کم تھے، کوئی نہیں تھا، اکیلا تو میں گیا، میں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے چیک کیا تو میں نیم پلیٹ پڑھ کر نا کبھی کبھی پوچھ دیا کرتا ہوں کیسے ہیں آپ اچھے ہیں؟ تو انہوں نے جو پورا چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی بات نے میرا نام پڑھا اور کہا روایت صاحب آپ پائجامہ اتنا اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ آپ لوگ پائجامہ اتنا اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کپڑوں سے پاؤں کے نیچے کا حصہ، ٹخنے کا حصہ ڈھکنے کو منع فرمایا ہے۔ شردا محبت بالکل انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو آپ کا شکر گزار کہ آپ نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی بھی ہمارے بغل میں جو فیمیل سیکشن ہے وہاں پہ کچھ لڑکیاں گزر رہی تھی، وہاں اسکرٹ پہ پہنی ہوئی تھی، تو میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ میرا پائجامہ زیادہ اونچا ہے یا ان کی اسکرٹ زیادہ اونچی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اسے ڈھکنا چاہیے تھا، اور تو گھٹنے بھی کھول سکتے ہیں،
اور جسے کھولنا چاہیے تھا وہ نیچے تک لٹکا رکھا ہے. میں نے کہا اسی ڈس بیلنس کی وجہ کر ہمارا سماج آج نعوذ باللہ ڈپریشن اور سوسائڈ کر رہا ہے. سماج کی بیٹی صرف مسلمان کی بیٹی پوتر ہے ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہماری دشمن کی بھی اگر بیٹی ہے تو ہماری پیاری ہے, ہماری پیاری ہے. ہر بیٹی کی عزت ہمیں پیاری ہے, ہر بیٹی کی عزت ہمیں پیاری ہے. ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے دیش کے سنسکار, ہمارا دیش چاند پر گیا ہے, ہمیں اس پر گرو ہے, لیکن اس سے زیادہ گرو تو ہمیں تب ہوگا جب ہماری بیٹیاں اپنے سنسکار کے ساتھ ہمارے سماج کو اچھا بنائیں گی. ہم چاند پر جانے پر جتنا گرو کرتے ہیں اتنا اس سے زیادہ گرو ہمیں انسان کے انسان بننے پر ہوتا ہے. جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کی ہتیا کرتا ہے, جب ہر 3 منٹ میں بھارت میں ایک بیٹی کی آبرو لوٹی جاتی ہے, جب بیٹیوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, تو چاند پر بھی پہنچ کر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا سر نیچے جھک جائے گا. اور جب ہماری بیٹیاں, ہمارے بھائی, ہمارے نوجوان دیش میں جب مل جل کر رہتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں, اچھے پریویش میں رہتے ہیں, تو ہم زمین پر بھی رہ کر ہمارا سر محبت سے اونچا ہو جاتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ انسان ہیں, انسانیت کی سیوا کے لیے اور مانوتا کی رکشا کے لیے ہم آئے ہیں. آگے اعلان کر دیجیے کہ ہم شادی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو سسکنے نہیں دیں گے کہ کروڑ پتیوں تو 50 لاکھ کے پٹاخے پھوڑ دو, ہم برداشت نہیں کریں گے. جب کیونکہ ہماری غریب بچیوں کی ڈوریاں بھی سجنی چاہیے, چاہے وہ رکشے والے کی بیٹی کیوں نہ ہو, وہ ٹھیلے والے کی بیٹی کیوں نہ ہو, وہ کوئی بھی آدمی, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو بھائی ہو, سماج کے کسی بھی طبقے کا آدمی ہو, وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک نہیں مانگنا چاہیے. انشاءاللہ بھیک نہیں مانگنا چاہیے. ہم ایک باپ کو بیٹی کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کریں گے. یہ کرتویہ ہے ہمارا کہ ہمارا سماج اپنی بیٹی کے شادی کے لیے کوئی باپ بزرگ مسجد میں یا چوراہے میں بھیک نہیں مانگے گا. انشاءاللہ ہم اسے سینے سے لگا دیں گے کہ یہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, آپ کی بہن ہماری بہن ہے. ہم سماج کے ذمہ دار لوگ اس کی شادی کروائیں گے, سماج کو بہتر بنائیں گے. آگے ہم سماج کے اندر مانوتا کی رکشا کریں اور اپنے دیش کو مہان بنائے. بہت شکر گزار اپنے مشفق کرم فرما جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ کا کہ آپ نے اس نیک کاموں میں مجھے اس طرح تو کم از کم شریک کر لیا جس طرح خریدار یوسف میں ایک بڑھیا دھاگا ہی لے کر چلی تھی, مگر نام تو آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش میں امن و شانتی عطا فرمائے, بھارت کو ترقی یافتہ اور مہان بنائے, اور یہاں رہنے والے مسلمان بھائی, ہندو بھائی آپس میں سبوں کے بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے ایمان, جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. میں سارے منتظرین کا بہت شکر گزار ہوں, سامعین و سامعات کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے, موضوع بہت اہم ہے, اس لیے ہمارے یہ جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب تھوڑا سا کنٹرول کریں. حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے احترام علماء اکرام اور شہر پربھنی کے معزز حضرات, دوستوں, بہنوں, بڑی اچھی باتیں اور تفصیلی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی. مولانا مہدی حسن عینی قاسمی صاحب اور میرے سرپرست بزرگ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بہت ہی اچھی باتیں, تفصیلات آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور آپ کو صرف سن کر جانا نہیں ہے, عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے. پربھنی کے لوگ قابل مبارکباد ہیں. میں سنا یہاں پر وہ مائکرو فائنانس کی جو لعنت تھی آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے, اتحاد کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے.
मुसलमान सही है माशाल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। इस तरह से इज्तिमाई बुराइयों को एक एक करके खत्म करना है। आप लोग पहले तय कर लीजिए, आप सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। एक काम आपको करना है, वो ये कि नशे की चीजों को खत्म करना है माशरे से। गुटखा खत्म होना है, नशा और चीजें खत्म होना है। इसके लिए मुत्तहिदा कोशिशें हों, उसके लिए मेहनत करें। और ये बुराइयां जो थी मौलाना अली आपके सामने हाथ उठा कर पूछे हैं, उसको याद रखिए, अमल कीजिए, खुद अमल कीजिए, अपने घर के लिए कोशिश कीजिए, पड़ोस के लिए कोशिश कीजिए, रिश्तेदारों के लिए कोशिश कीजिए, महल्ले के लिए कोशिश कीजिए और पूरे परभनी और पूरे मुल्क के लिए कोशिश कीजिए। ये तहरीक आगे बढ़ाइए। आपको लेगिंग्स जलाना है, फटे हुए पैंट को जलाना है, बेटों की अजीब गरीब बालों की कटिंग को खत्म करना है, नॉर्मल कर देना है। और उसके अलावा भी बुराइयां हैं, बेटियां जैसा कि बताया गया बाल खुले रखकर बाहर निकलते हैं, ये बीमारी अक्सर है, देखा मैं अक्सर होता है। शॉपिंग को जा रहे हैं और उसके लिए लिपस्टिक लगाना जरूरी है। मैं पूछा बेटियों को, बेटा ये लगाने से कुछ फायदा होता है क्या, कुछ परचेजिंग में कंसेशन होता है क्या, अल्लाह की रहमत होती है क्या, या ऑटो वाला कुछ कम पैसे देता है क्या? ताज्जुब है, ये सब जो है गलत है। ये छोटी छोटी बुराइयों को एक एक करके खत्म करेंगे। एक बुराई से दूसरी बुराई खत्म होगी, उससे तीसरी बुराई खत्म होगी, हमारा माशरा पाक और साफ होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे समधी मजदूर साहब का जो यहाँ बुलाए, और उनके हवाले से ये एक प्रोग्राम नहीं बल्कि और 4 प्रोग्राम हो रहे हैं। औरंगाबाद में कल ऐसा ही खिताब हुआ, बड़े हाल में हुआ, कल नांदेड़ में सुबह में है और कल शाम में लातूर में है। इसके बाद फिर 2 प्रोग्राम तेलंगाना में रखे गए हैं, शादनगर और महबूब नगर में। ये मैसेज घर घर पहुंचाना है। आप तमाम से अदबन गुजारिश है। और एक प्रपोजल जो है बना है, मौलाना जिसका जिक्र करे, हमारे मसाजिद इबादत के साथ साथ दावत के मरकज बन जाएं और साथ ही साथ खिदमत खल्क के मरकज बने और तालीम और तरबियत के मरकज बने। यहाँ पर 150 करीब मसाजिद हैं, तो 150 मसाजिद के हर मस्जिद से 3-4 लोग जिम्मेदारों को लेकर हम बात करना चाहेंगे अगला महीने में, बल्कि 15-20 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और किस तरह से जो है मसाजिद के जरिए मस्जिद के उस इलाके में किस तरह से बुराइयों को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से अच्छाइयों को आम किया जा सकता है, इस पे गौर करना है। और मस्जिद को एक हकीकी जो है मानों में मुसलमानों का मरकज बनाना है, वहाँ से भलाई फैलना है, बिरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात रखना है। मैं सुबह दोपहर में मस्जिद में भी जिक्र करा, हम में से हर एक 5 मुस्लिमीन से दोस्ती करना, मुलाकात करना और उनके गलत फहमियों को दूर करना, उनके लिए दुआ करना और हुज्जत पूरी कर लेना। ये काम हो जाए तो ये मुल्क में शांति, अमन, भाईचारी आएगी। और ये फिर यकीनन ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ कुर्बानियाँ दे के आए हैं। इसकी तरक्की के लिए भी हमको हमारे नौजवानों को ताकतवर बनाना है। ये नौजवान ताकतवर बन जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल ताकतवर हो जाएगा। तालीम पे तवज्जो देना है, फजूलियात खत्म करना है, हर किस्म के गैर शरई रसूमात सरे से खत्म करना है। आप बर्थडे को खत्म करने का वादा करें, पूरे परभनी में कोई बर्थडे कर रहे तो घर को जाके समझाइए ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, समझाइए। ये बुराइयां खत्म हो जाए तो हमारी नस्ल की तालीम पे हम खर्च करने के मौक़िफ़ में रहेंगे, उनके कारोबार को बनाने में हम आगे बढ़कर उनको कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। फजूल खर्ची खत्म होगी। खास तौर पर शादियों में जो अजीब व गरीब हरकत हो रहे हैं वो खत्म करना है। निकाह के दिन के खाने का बैकाट करना है। आप लोग तय कर लीजिए, मैं यकीन दिलाऊंगा, ऊपर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे अदमन गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों आपकी हटदर्मी से हमारे भाई लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। आइए हमारे नौजवान, हमारे मर्द शर्मिंदा हो रहे हैं, शादी अख्तियार कीजिए। नहीं वो हम खा के आए ना कई सालों से, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कोई अहमियत नहीं है। आप किसी की निकाह के दिन की दावत ताम में नहीं देंगे, कोई नाराज होने वाला नहीं है। और नाराजगी की एक्टिंग करते हैं, नाराजगी की एक्टिंग करते हैं। अल्लाह के रसूल और अल्लाह को राजी करने के लिए निकाह के दिन की दावत ताम का बैकाट करेंगे। कौन कौन इसकी हिम्मत करेंगे?
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس پروگرام میں جو شریک ہوئے ہیں مساہمین اور سرپرست حضرات اور جنہوں نے حصہ لیا، جو انعامات سے نوازے گئے، سبھی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. اور سبھی نے جو تقریر مقررین اور واعظین نے کی ہیں، یا اللہ ان پر امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرما. سجدہ لالا متر منڈل کے روح رواں سید سمیع عرف ماجد لالا اور ان کے معاونین جو مخلصین ہیں، ان کے اندر خلوص اور اخلاص ہر درجے الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو قبول فرمائے. جو حاضرین مجلس ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت نصیب فرمائے. جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں اور جنہوں نے یا اللہ اس میں شرکت کی ہے کہ دین ہمارے گھر گھر پہنچے، اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں. ہمارے یا اللہ اولاد کی تربیت اسلامیہ پر ہو. ہمارے اس جلسے کا اختتام کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور اور آفات سے حفاظت فرما. ہمارے جلسے کو بے انتہا قبول فرما. سبھی مساہمین، مخلصین، انتظامیہ، معاونین کو ہر درجے قبول فرما. سبھی کو شایع نشان جزائے خیر عطا فرما. نمازوں کی پابندی، اپنے حکموں پر چلنے، اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کے توفیق نصیب فرما. آخر میں ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے صدقہ شکر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ نیوز کور کی ہمارے پربھنی آج تک کے کاریگری سمپادک بابر الدین صدیقی، 24/7 ماذا مہاراشٹر نیوز چینل کے کاریگری سمپادک ستار خان پٹھان، دی فیکٹ ٹوڈے کے کاریگری سمپادک سلیم خان اور فضل فوسر، پربھنی ٹوڈے کے کاریگری سمپادک سید ایان، پربھنی آج تک کے مراٹھواڑہ بیورو چیف سہیل تامبولی، 24/7 ماذا مہاراشٹر نیوز چینل کے مراٹھواڑہ بیورو چیف فیروز خان پٹھان، پربھنی آج تک کے ضلع پرتینیدھی سید موبین، سید اسماعیل، پربھنی آج تک کے پربھنی شہر پرتینیدھی شیخ صدام، شیخ نظام، انہوں نے مل کر میں ہوں سید عقیل. آپ دیکھ کر رہیے میرے ساتھ پربھنی آج تک. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں. آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. جے ہند.